अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखने हैं, हम बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। हम साउथ एशियन स्टेट में वन बाय वन ईच स्टेट का जो है हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, स्टेट स्ट्रक्चर देखेंगे। और हम लास्ट लेक्चर में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट भी देखी थी, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमने लेजिस्लेचर, कैबिनेट, सेनेट, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। फर्दर जो आगे हमने स्टडी करना है वो पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम है कि वो कैसा है, और उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, और हाई कोर्ट और इन ये सब चीज़ें जो है कैसे एक स्टेट में अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। जुडिशरी का जो सिस्टम है करंट, वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, जो कि फ्री और इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि जुडिशरी को फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो तमाम किस्म के प्रेशर से जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है जितने भी सिटीजन हैं उनके पास जो है तमाम राइट्स हों, ड्यूटीज़ हों, प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि वो प्रोटेक्शन बाय द लॉ हो, तो प्रोटेक्शन बाय द लॉ कैसे पॉसिबल है जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट और फ्री होगी और उसके ऊपर किसी किस्म का जो है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, और रूल ऑफ द लॉ होगा। और रूल ऑफ द लॉ भी कौन मेंटेन करता है? वो भी आपकी जुडिशरी ही मेंटेन करती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना राइट जो है सिटीजन को दिए गए हैं, लाइक राइट ऑफ स्पीच है, ट्रेड है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, राइट ऑफ एसोसिएशन है। अभी तमाम के तमाम राइट्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया है बाय लॉ। और लॉ की प्रोटेक्शन या लॉ की इंटरप्रिटेशन या लॉ की डेफिनेशन कौन एक्सप्लेन करता है? वो जुडिशरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके राइट को वायलेट करता है तो डेफिनेटली आप जुडिशरी के पास जाएंगे अपने राइट की, अगर किसी ने वायलेट किया हुआ है उसके खिलाफ आप जो है बाकायदा पिटीशन दायर करेंगे कि मेरी इस राइट को वायलेट किया गया है। सिमिलरली 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान अपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की जुडिशरी को इतना इंडिपेंडेंट और फ्री जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एज एस्टैब्लिश करता है ताकि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को इन एक्चुअल सेंस जो है इम्प्लीमेंट करवा सके। अगर हम पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है और 5 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जो है हर सूबे की कैपिटल में, हर प्रोविंस की कैपिटल में, लाइक पंजाब का कैपिटल लाहौर है तो इसमें एक हाई कोर्ट है, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी फेडरल में होती है, जो कि हाई कोर्ट होती है, जो सबसे सुप्रीम जो है वो हाई कोर्ट से ऊपर होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है, यानी कि चीफ जस्टिस और अदर जो 16 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ये जजेस जो है वो 5 ईयर के लिए जो है वो इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। और यह 15 साल का एक्सपीरियंस है एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि 2 कंडीशन है टू बी ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि एक आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट हो, या 15 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट जो है जैसे पहले बताया प्रेसिडेंट करते हैं, और जो दूसरे कोर्ट यानी कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें 3 जो है वो आप कह सकते हैं पर्सन इंक्लूड होते हैं, या 3 इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होते हैं। उसमें प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंस, ये तीनों मिलके जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी रखती है, और ये एक एपेलेट कोर्ट भी है। और जो इसकी जो अगर मैं प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसकी जो हाई कोर्ट्स की जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंस। फॉर एग्जांपल, अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उसमें कौन लोग इंक्लूड होंगे? प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लस पंजाब का गवर्नर। तो ये 3 लोग मिलके जो है ना हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। और हाई कोर्ट जो है वो रीजनल और एपेलेट जुरिडिक्शन रखती है। लोग जाके अपने डिफरेंट इश्यूज, जो जितने भी अपने मसले मसाइल है, वहां जाके जो है पिटीशन दायर करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। और इस तरह जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो जुडिशरी पाकिस्तान में प्ले कर रही है। अच्छा, जब मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ाऊंगी तो उसमें जुडिशरी का भी मैं एक एलिमेंट स्टडी कराऊंगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में, इनके पाकिस्तान में जुडिशरी किन किन चीज़ों से गुजरी है और कब कब कैसे कैसे किस
کہ اس ڈکٹیٹر نے جوڈیشری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یا جوڈیشری اٹ سیلف خود یوزڈ ہوئی ہے ڈفرینٹ ڈکٹیٹرز کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی. اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججز جو سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں ان کی جو ایج ریٹائرمنٹ کی ہے وہ 65 ہے. الیکشنز پاکستان میں الیکشن کب کس طرح سے رہ چکے ہیں اور اب کرنٹلی پاکستان میں الیکشن کا کون سا موڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے یا اڈاپٹ کیا گیا. الیکشن ایز اے کی فنڈامنٹل پلر آف ڈیموکریسی. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کنٹری کتنا ڈیموکریٹک پروسیس میں گزرتا ہے یا اس کی کنٹری کا کتنی ڈیموکریٹک ویلیو ہے تو ڈیفینیٹ اس کے الیکشنز کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہے تو اس مین کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک پروسیس سے گزری ہے گورنمنٹ, یا اس نے اگر نیکسٹ گورنمنٹ کو اپنی اتھارٹی ہینڈ اوور کی ہے تو ایک فری اینڈ فیئر پروسیجر سے گزرنے کے بعد جو ہے ہینڈ اوور کی ہے. الیکشن جو ہے ایک سینٹرل اور ماڈرن آئیڈیا ہے ان دا ماڈرن پالیٹکس. فری اینڈ فیئر اوپنلی جو الیکشن ہے وہ ایک اسینشیل کنڈیشن سمجھی جاتی ہے ڈیموکریسی کے لیے اور ایک پیسفل میتھڈ ہے فار دا ٹرانسفر آف پاور. لیکن پاکستان نے ڈفرینٹ ورائٹی آف میتھڈ آف الیکشن کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے, اور سم ٹائم اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پاکستان میں جو فرسٹ جنرل الیکشن ہے وہ 1970 میں ہوئے اور اس جنرل الیکشن کے رزلٹ میں پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے پاکستانی ہسٹری کے لیے ایک جو ہے بلیک کارنر ہے کہ جس میں پاکستان کی الیکشنز کبھی بھی اتنے پیسفل نہیں رہے. اچھا, الیکشنز کے میتھڈ کو بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ نے اپنے طریقے سے استعمال کیا. جب سویلین گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ڈفرینٹ پروسیجرز انٹروڈیوس کروائے, جب ملٹری گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ڈفرینٹ پروسیجر انٹروڈیوس کروائے الیکشنز کے لیے. انڈائریکٹ الیکشن پاکستان میں جو ہے کافی عرصے تک انڈائریکٹ الیکشنز بھی رہے, جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ 2 کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی 47 کی 55 کی وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہوئی, اور اس طرح جو ہماری سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی فرسٹ کانسٹیٹیوشن کی وہ بھی انڈائریکٹلی جو ہے الیکٹ ہوئی. لیکن انڈر دا 1956 کانسٹیٹیوشن جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ کو جو ہے پرووائڈ کیا گیا کہ جو پہلا پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے, انڈائریکٹ نہیں ہوں گے. انڈائریکٹ میتھڈ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, ڈائریکٹ میتھڈ جو کرنٹلی پاکستان میں ابھی ریسنٹلی امپلیمنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے صرف 2.5 ایئر کے بعد ایکسپائر ہو گیا. اس کے انڈر جو ہے اس طرح سے الیکشن نہیں کنڈکٹ کروائے جا سکے. اس کے بعد 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ ابروگیٹ کر دیا اور مارشل لا امپوز کر دیا. جب جنرل ایوب خان نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے پریزنٹ کیا تو اس میں انہوں نے انڈائریکٹ الیکشن آف جو ہے انڈائریکٹ الیکشن کو انٹروڈیوس کروایا. اس میں ہوتا یہ کہ پہلے لوگ جو ہے ایک الیکٹورل کالج کو یعنی کہ کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگ جو تقریباً اکارڈنگ ٹو 1962 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے وہ 80,000 تھے, یعنی کہ پہلے لوگوں نے 80,000 لوگوں کو منتخب کرنا تھا اور ان 80,000 لوگوں نے مل کے پھر ایک پریزیڈنٹ کو منتخب کرنا تھا. وہ 80,000 جو لوگ جن کو پہلے عام لوگوں نے منتخب کرنا تھا وہ الیکٹورل کالج بناتے تھے, یعنی کہ ان کو ایز کلیکٹیو جو ہے الیکٹورل کالج کہا جاتا تھا, اور وہ پھر مل کے جو ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ گئے اور جا کے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے لیے یا پروونشل اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالیے, نہیں. پہلے وہ اپنے ایک ریپرزینٹیٹر الیکٹ کرتے تھے, پھر وہ ریپرزینٹیٹر جو ہے فردر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے. تو یہ ایک انڈائریکٹ موڈ آف الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا, جو اس وقت کافی کمپلیکیٹڈ تھا. لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں اتنی بیٹر وے میں نالج نہیں تھی. یہ کافی ایکسپینسو, یعنی کہ دیکھیں نا اس میں 2 فالڈ الیکشن ہوتے. پہلے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرواتے ہیں, اس میں عام لوگ جو ہیں تمام ایک جو ہے الیکٹورل کالج کو الیکٹ کرتے ہیں. ایک پھر سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے, پھر الیکٹورل کالج کے آپ الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں جو کافی ایکسپینسو پروسیجر ہے. اچھا, اب الیکٹورل جو ہے اس میتھڈ کو بعد میں ریپیٹ کیا گیا الیکشن میں 1964 میں 65 میں. اچھا, اب 1947 سے لے کے 1970 تک کوئی بھی ڈائریکٹ جنرل الیکشن نہیں ہوئے, اور جب جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان سے گورنمنٹ لے لی, یا جنرل ایوب خان نے ریزائن کر دیا, یحییٰ خان نے گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیا, تو انہوں نے جب مارشل لا امپوز کروایا تو اسی طرح سے 1962 کا کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. جب 1962 کا کانسٹیٹیوشن ختم ہوا تو انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد آتا ہے ڈائریکٹ الیکشن. ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ پروونشل لیول میں تو 1951 میں 54 میں ہوتے رہے, اور 53 میں خیبر پختونخوا میں جو اس وقت NWFP تھا,
1954 میں ایسٹ پاکستان میں ہوئے، یعنی کہ جو اس وقت ایسٹ جو اب بنگلہ دیش ہے. لیکن فرسٹ جنرل ڈائریکٹ الیکشن 1970 میں ہوئے، اور وہ جنرل یحییٰ خان نے الیکٹ کروائے، کنٹیکٹ کروائے. اور اگین جو ہے ایک جنرل الیکشن یہی ہوتا ہے جس میں تمام آپ کے جو نیشنل اسمبلی کی اور پروویژنل اسمبلی کی الیکشن جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہوں. اور یہ 17 دسمبر 1970 کو فرسٹ جنرل الیکشن پاکستان میں ہوئے. اس کے بعد ڈائریکٹ جنرل الیکشن 1977 میں ہوئے پاکستان میں، 1988 میں ہوئے، 1990 میں ہوئے، 1993 میں ہوئے، 1977 میں ہوئے، 2018 میں بھی ہوئے ہیں، 2008 میں بھی ہوئے ہیں. اور جو ہے اب کرنٹ جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن ہی پاکستان میں جو ہے سسٹم امپوز ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے جو ہے نمائندوں کو الیکٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ آگے پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری نے پولیٹیکل ہسٹری نے پارٹی لیس الیکشن بھی وٹنسائز کیے ہیں. پارٹی لیس الیکشن جتنے بھی پاکستان میں ڈکٹیٹر آئے ہیں ان سب نے کنٹیکٹ کروائے ہیں، اسپیشلی ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان ضیاء الحق جنہوں نے فرسٹلی اس چیز کو جو ہے نا امپلیمنٹ کیا تھا. سب سے پہلے جنرل ایوب خان جنہوں نے پاکستان میں مارشل لگایا، آتے ساتھ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے جو الیکٹ جو کریں گے پریزیڈنٹ کو، کیونکہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، اس لیے پریزیڈنٹ کا الیکشن کروایا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، الیکٹورل کالج بنے گا جیسے پہلے ایکسپلین کیا گیا، اور وہ مل کے جو ہے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے. سملرلی جب ضیاء الحق آئے تو انہوں نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا، اس کو جو ہے کمپلیٹلی ختم نہیں کیا، ان کو اسٹینڈ بائی پر رکھ دیا، اس میں کچھ امینڈمنٹ کی جس میں پارٹی لیس الیکشن جو ہے انٹروڈیوس کروائے گئے. یعنی اس وقت میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی ان سب کو بین کر دیا گیا، اور کہا کہ ہر انڈیویجول جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے نا الیکشن کنڈکٹ کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے نا ووٹ جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. اور یہ پارٹی لیس الیکشن جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیے بھی کروایا گیا، نیشنل اسمبلیز کے لیے بھی کروایا گیا، اور پروویژنل اسمبلی کے لیے بھی کروایا گیا. فیبری 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے بھی ڈائریکٹ الیکشن بٹ پارٹی لیس الیکشن کروائے تھے. سیپریٹ اور جوائنٹ جو الیکشن ہے یہ بیسکلی منورٹیز اور میجورٹی کے لیے کانسیپٹ یوز کیا جاتا ہے. سیپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جس ایتھنک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں آپ صرف اسی ممبر کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. لائک اگر آپ مسلم ہیں تو آپ صرف مسلم ممبر کو الیکٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمان کا کوئی جو ریپرزینٹیٹر ہے وہ ہندو. اسی طرح سے پاکستان میں ڈفرینٹ ٹائم میں سیپریٹ اور جوائنٹ الیکشنز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے. اور سیپریٹ اور اچھا اس میں بھی ڈفرینٹ ہسٹری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی نیشنل ایسوسیشن کی جو شروع میں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے فارم آف گورنمنٹ، اس میں انہوں نے کہا گیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے کہ ایسٹ پاکستانی جو ہے وہ اپنی ریپرزینٹیٹر کو خود جو ہے الیکٹ کرے، لیکن ویسٹ پاکستان جو ہے جو ویسٹ پاکستان کہتے تھے سیپریٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم لوگ اپنے نمائندوں کو خود الیکٹ کریں. لیکن ایسٹ پاکستانی کہتے تھے کہ نہیں جوائنٹ ہونے چاہیے. اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان میں میجورٹی ہندو بھی تھے، مسلمان تو تھے لیکن ہندو بھی تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوؤں کو اپنے آپ سے پالیٹکس سے الگ کر دیں، کہ ہندو اپنے نمائندے خود منتخب کریں اور پھر وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں. اس لیے اس پاکستان یہ چاہتا تھا کہ جوائنٹ ہو تاکہ ایک ہندو کے لیے بھی مسلمان یا بنگالی نمائندہ ہی الیکٹ ہو یا وہی کھڑا ہو. لیکن ویسٹ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ سیپریٹ ہو، الگ ہو. 1958 میں نیشنل اسمبلی نے بل اڈاپٹ کیا جس میں جوائنٹ الیکشن کو انٹروڈیوس کروایا، لیکن ضیاء الحق نے 1979 میں ایک بل پیش کیا جس میں سیپریٹ الیکشن کا جو ہے پرپوز کیا. اس کے بعد 85, 88, 93, 97 کی جو الیکشن ہے وہ سیپریٹ ہوئے کہ جو مسلم ہے وہ نان مسلم کو ووٹ نہیں ڈالے گا، اور نان مسلم جو ہیں یعنی کہ جو منورٹیز ہیں ان کے الگ سے جو ہے وہ ریزرو سیٹس ہوں گی. اس طرح پاکستان کی ہسٹری نے ڈفرینٹ میتھڈ آف الیکشن کو ڈفرینٹ میتھڈ جو ہے الیکشن کو اڈاپٹ کیا، اور ابھی پاکستان میں ڈائریکٹ الیکشن جو ہے امپلیمنٹ ہے کہ ہم لوگ خود ڈائریکٹلی جو ہے اپنی نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی کے لوگوں کو ریپرزینٹیٹر کو ایم این اے کو ایم پی ایس کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے ریپرزینٹیٹر کو خود الیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہے، یعنی کہ نان مسلم جو ہے وہ مسلم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اسپیشل الگ سے ریزرو سیٹس ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ بٹ سیپریٹ الیکشن کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. ابھی تک امپلیمنٹ بھی یہی سسٹم ہے.